لله الواحد الأحد الصمد الذي كان من عز صفاته إنه لم يلد ولم يولد وعرفنا وحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام شيعتنا من يفرح لفرحنا ويحزن لحزننا. صلوات بھیج دیں محمد والے. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں جناب حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد عرض خدمت ہے. یہ مہینہ بابرکت مہینہ کہ جس مہینے میں شروعات پہلی تاریخ کو پاک بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن گزرا. یقیناً ہمارے معصومین علیہ السلام یا ان کے اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کے جو ولادت کے دن ہیں وہ بہت ہی عظیم دن ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں کوئی معصوم کی ولادت ہو یا ان کے گھرانے میں کسی ہستی کی ولادت ہو تو اہل بیت کے گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے. تو یقیناً ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے اور خوشی کے دن ہے ان کی ولادتوں کے دن. اور جس فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوشی منائے اور غم میں غم منائے. تو اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانا یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اس پروردگار نے ہمیں پاک رہبر عطا کیے. اس پروردگار نے ہمیں اہل بیت کا ایک پاک گھرانہ نصیب فرمایا. یہ وہ اہل بیت کے جن کو اللہ نے پاک بنایا ہے، اتنا پاک بنایا کہ جو ان کے دامن سے متمسک ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. جتنے بڑے گناہ ہوں اگر انسان سچی توبہ کر کے ان کے دروازے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے. اللہ نے ان کو پاک بنایا، اللہ نے ان کو پاک بنایا، تو جو بھی ان کے دروازے پر آئے نیت سچی ہونی چاہیے. جو بھی ان کے دروازے پر آ جائے پھر وہ یہ اس کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے. عزیزان گرامی، جس بی بی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے یہ جشن کا انعقاد کیا گیا، سب سے پہلے تو میں انتظامیہ برادران کے جنہوں نے یہ انتظام کیا ان کے لیے دعا گو کہ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور پاک اہل بیت ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً جس بی بی کی ولادت کی مناسبت سے یہ جشن کا انعقاد کیا گیا، جناب فاطمہ معصومہ جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے، سگی بہن ہے امام علی رضا علیہ السلام کی.
والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ کا نام بی بی نجمہ خاتون۔ امام رضا علیہ السلام کی سگی بہن ہے، اور اتنی عظمت والی بیوی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب فاطمہ معصومہ کو وہ عظمت عطا کی ہے، وہ عظمت عطا کی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ بیوی تمام شیعوں کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ یعنی بیوی معصومہ قوم تمام شیعوں کی شفاعت کر دیں تو اللہ تعالیٰ وہ شفاعت قبول کرے گا ان کی۔ اور امام تقی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں جس نے بی بی معصومہ قم کی زیارت کی اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ بہت عظیم بی بی ہیں، جو زیارت کر کے آئے ان کو بہت بہت مبارک، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے۔ اتنا عظیم شہر قم کہ جب بی بی اس شہر میں آئیں تو معصومین کے ارشادات موجود ہیں۔ قم کے بارے میں تو ویسے بھی روایات موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم مکہ ہے، اللہ کا حرم، اللہ کا گھر مکہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مولا علی کا حرم کوفہ ہے، یعنی نجف کوفہ۔ فرمایا مولا علی کا حرم کوفہ ہے۔ اب پھر حدیث کو دوبارہ سنیے، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کا حرم مکہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، مولا علی کا حرم کوفہ ہے، اور معصوم فرماتے ہیں ہم تمام معصومین کا حرم قم ہے، تمام معصومین کا حرم قم۔ یعنی کتنی عظمت ہے اس بی بی کی کہ جن کے بارے میں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حرم وہی قم ہے، تمام معصومین کا حرم قم ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، معصوم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا 3 دروازے قم شہر کی طرف کھلتے ہیں، اللہ، یعنی 3 دروازے جنت کے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ کتنا عظیم شہر ہے وہ، کہ جس شہر میں وہ شہر عظیم بنا تو اس بی بی کی وجہ سے بنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر قم شہر میں رہتا ہے کتنا عظیم شہر ہے وہ، کتنا بابرکت شہر ہے یہ قم، کتنا بابرکت ہے کہ جہاں خدا کی جنت کے 3 دروازے کھلتے ہیں، بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے زیارت۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری عظمت اس بی بی کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں اتنی پہنچی ہوئی بی بی اور اتنی معرفت، اتنا علم تھا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے، امام سفر پر جا رہے تھے تو کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے امام سے، تو امام سفر پر جا رہے تھے تو راوی کہتا ہے کہ امام نے ان سوال کرنے والوں کو، امام تو سفر پر جا رہے تھے تو امام نے ان کو اپنی بیٹی فاطمہ معصومہ کے حوالے کیا کہ کوئی سوال ہو تو میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ لو۔ کہتے ہیں اس وقت بی بی کی عمر بہت کم تھی، اللہ، اتنا علم تھا بی بی کے پاس کہ امام کو بھی اتنا یقین تھا کہ جو سوال امام سے کرنے آئے ہیں، اللہ، جو سوال لوگ امام وقت سے کرنے آئے، امام معصوم سے کرنے آئے ہیں، ان سوالوں کے لیے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ لو، اللہ، اتنا علم پا بی بی کا۔ اور بی بی جب سفر کے لیے نکلی نا مدینے سے، سفر کہاں کا تھا؟ خراسان آنا چاہتی تھی، مشہد۔ امام رضا علیہ السلام بھائی تھے تو امام کی زیارت کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی تھیں، اور کامل معرفت کے ساتھ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بی بی کی معرفت بہت بلند تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلی تو امام وقت اپنے بھائی امام رضا کو صرف اس نیت سے نہیں کہ وہ میرے صرف بھائی ہیں سگے، نہیں، بلکہ امام وقت اپنا امام سمجھتے ہوئے زیارت کے لیے بی بی گھر سے آئی، اور سفر میں بہت مشکلات ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت دی، یہ ان کی معرفت ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ پاک بی بی کو اتنی عظمت ملی، اور بھی تو بی بی کی بہنیں تھیں، لیکن جناب معصومہ قم کو اتنی اہمیت اور اتنی اللہ نے فضیلت کیوں دی؟ کہا اس لیے کہ ان کو امام رضا کی سب سے زیادہ معرفت پاک بی بی معصومہ قم کو تھی، یعنی بی بی کو امام رضا کی سب سے زیادہ معرفت تھی، اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اللہ نے اس بی بی کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچان دی تھی۔ تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے بھی
ایک لمحہ فخریہ ہے کہ اپنے امام کی معرفت کتنی اہم ہے۔ بی بی معصومہ قم نے سفر کی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک خاتون ہو کے سفر کتنا مشکل ہوگا، آج کے زمانے میں تو سفر اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں آپ دیکھیں مدینے سے سفر کر کے آنا خراسان تک کتنی مشکلات، تاریخ بھری پڑی ہے، مشکلات آئیں، لیکن کیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے معرفت رکھتے ہوئے پاک بی بی گھر سے آئیں۔ تو یہی ہے کہ جس انسان کی معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اپنے وقت کے امام کو جتنا انسان پہچانتا چلا جائے گا، اتنی انسان کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا امام کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کو اور ہمیں بھی اس زمانہ غیبت میں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے امام کو پہچان لیا۔ جاننا کافی نہیں ہے، میں کئی مرتبہ یہاں عرض کر چکا ہوں درسوں میں بھی کہ صرف اور صرف جاننا کافی نہیں ہے، امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیں معصومین کی زیارات میں بھی، معصومہ قم کی زیارت میں بھی جملے موجود ہیں کہ معصوم نے عارفاً بحقہا، جو اس بی بی کے حق کو پہچانتے ہوئے، عظمت کو پہچانتے ہوئے، اس بی بی کے مقام کو پہچانتے ہوئے جو زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ تو شرط یہی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو پہچانیں، صرف ان کو جاننا کافی نہیں ہے، اپنے ائمہ کو پہچانیں کہ اللہ نے ان کو کیا عظمت دی ہے، کیا مقام عطا کیا، اللہ نے ان کی معرفت ہم پر واجب قرار دی ہے۔ یعنی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت واجب ہے، یعنی ان کا حکم ہم پر ماننا واجب ہے، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، یہ مان کے جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، خالی زیارت کرنے جا رہا ہے اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ان کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے، تو پھر زیارت کا وہ ثواب نہیں ہے، جنت واجب نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر جنت واجب اس وقت ہوگی جب ہم ان کو اپنے لیے حجت سمجھیں، امام سمجھیں، اور یہ نیت رکھیں کہ میں جس امام کی زیارت کو جا رہا ہوں ان کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے۔ یہ ہے اصل میں پہچان کہ ہم ان کے حق کو پہچانیں۔ امام کی اطاعت، جو وہ کہیں وہ ماننا ہمارے لیے واجب ہے، جو ہمارے امام ہمیں حکم دیں وہ ماننا ہمارے لیے واجب ہے۔ آج جس اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ہمارے امام جو بھی معصومین ہیں ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس زمانے غیبت میں آپ کا اور ہمارا سب سے اہم وظیفہ یہ ہے کہ جس راستے پر ہمیں ہمارے معصومین نے قائم رہنے کے لیے کہا ہم اس پر قائم رہیں۔ امام وقت نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اگر وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ امام غائب ہو گئے، پردے میں ہیں، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اس لیے شاعر نے بڑا جملہ کہا آنکھ پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ وہ پردے میں نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو موجود ہیں ہر جگہ، ہم دل سے تو پکاریں۔ تو ہمارے ائمہ، ہمارے معصومین وہ پہلے ہی ہمیں ایک دیکھیں، ہر امام کے، خاص طور پہ امام صادق علیہ السلام کے دور سے ہمیں اور آپ کو علماء کے حوالے کر دیا گیا۔ روایات پڑھیں، امام صادق کے دور سے اس چیز پہ زیادہ اہمیت دی گئی کہ ہمیں علماء کے حوالے کر گئے معصومین۔ ہر زمانے میں یہ ترغیب دی ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ علماء کے ساتھ بیٹھو، ان سے دین حاصل کرو، اور خاص طور پہ جب 11ویں امام کا دور آیا تو اس میں تو وہ حدیث زیادہ مشہور ہے کہ امام نے ہمیں فقہا کے حوالے کیا، مجتہدین کے حوالے کیا۔ اور اس غیبت کے زمانے میں جب امام علیہ السلام نے جو توقیع صادر فرمائی اس میں بھی یہی جملہ کہا اما الحوادث الواقعہ فرجو فیہ الی رواۃ احادیثنا، فرمایا کہ جو بھی تمہارے اوپر حالات آئیں، جو بھی حالات آئیں، دینی یا دنیاوی حالات تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے تو فرمایا تم ان کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں اور وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے ائمہ ہمیں علماء کے حوالے کر گئے۔ آج کل کچھ نادان
جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے لفظ تقلید کو سمجھا ہی نہیں ہے، غلط معنی کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جی ولی فقیہ کی اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ولی فقیہ کو معصوم مان لیں، نعوذ باللہ، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ ولی فقیہ کی اطاعت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اب ولی فقیہ جو ہے نا 13واں معصوم بن گیا، نہ 13واں امام بن گیا یا 15واں معصوم بن گیا، یہ غلط ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایک مجتہد کی اطاعت بالکل ویسے ہی ضروری ہے کہ جس طرح معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم کسی مجتہد کو معصوم مانتے ہیں، کسی عالم کو معصوم نہیں مانتے، یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ بلکہ اس وقت اس زمانے میں جو دین کے امین ہیں، امانت دار ہیں، وہ علماء ہیں۔ یہ علماء دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے تقلید کے معنی کو نہیں سمجھا۔ افسوس ہوتا ہے، کھڑے ہو کر علماء پہ لانتے کرتے ہیں اور تقلید کے معنی بیان کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے ان کے جو الفاظ ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جاہل فاسق فاجر کی تقلید تو کرو لیکن ایک باعمل عالم کی تقلید نہ کرو۔ یعنی ہم دیکھیں انسان تقلید، ہم یہی معنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تقلید کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں، یا مثلا معصومین کی طرح، جس طرح معذل ہم کہیں کہ جی وہ حجت ہیں، اسی طرح علماء بھی ہمارے لیے بالکل یعنی معصومین کی طرح، نہ، بلکہ معصومین نے ان کو ہمارے اوپر حجت بنایا ہے۔ اسی لیے معصومین کے یہ ارشادات موجود ہیں، فرمایا الراد علیہم کالراد علینا، جس نے علماء کو رد کیا اس نے ہمیں رد کیا، جس نے علماء کو جھٹلایا اس نے ہمیں جھٹلایا۔ عزیزان گرامی، اس وقت اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ کچھ نادان ہمارے لوگ ہیں، کچھ نادان ہیں، اب نہیں معلوم کہ وہ دشمن کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں یا انجانے میں دشمن کا کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال راستہ غلط ہے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، جو علماء کو برا بھلا کہے، معصومین کی روایات ہیں، فرمایا اس نے ہمیں برا بھلا کہا۔ ہم کیسے امام کی اطاعت گزار ہو سکتے ہیں، امام کے کہ جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا کہ علماء کے راستے پر چلو۔ ہمارے بعد فرمایا جب ہم تمہارے درمیان نہ ہوں تو یہ علماء تمہاری ہدایت کریں گے، ان کے دامن سے متمسک رہنا۔ اور افسوس کچھ نادان کھڑے ہوتے کہتے ہیں نہیں جی، تو اصل میں لفظ ولایت فقیہ کو سمجھا نہیں گیا۔ ہم جب کسی مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس لحاظ سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ معصومین کی احادیث کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک عالم جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ، بلکہ عالم اور مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے، وہ معصومین سے حدیث لے کر ہمیں اس پر عمل کرواتا ہے۔ یہ معنی ہے تقلید کا۔ کوئی مجتہد بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، ہر مجتہد کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ معصومین کے فرامین، قرآن کی آیت موجود ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو بیدار کریں۔ اس وقت ہماری کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور نہ ہوں۔ علماء سے دور ہونا یعنی علم سے دور ہونا، علماء سے دور ہونا یعنی جہالت کے قریب ہو جانا۔ اس لیے کہ اگر ہم اس وقت اگر علماء کو بھی چھوڑ دیں تو پھر ہم دین کے حلال و حرام کو کہاں سے سیکھیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کتابیں لکھی ہیں، کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ وہی تو علماء نے پیش کی ہیں نا، ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حدیث معصومی لکھنے والے علماء ہیں، فقہی مسائل لکھنے والے علماء ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت اہم موضوع تھا، مجھے کہا بھی گیا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارے لیے کامیابی کا یہی راستہ ہے کہ ہم علماء کے دامن سے متمسک ہو جائیں، با تقوی پرہیزگار علماء۔ ایک جملہ سنتے جائیں کہ اس وقت جو مذہب تشیع کا چہرہ ہے وہ ہمارے علماء ہیں، وہ ہمارے فقہاء ہیں، اس لیے کہ جب بھی دشمن ہمارے مذہب کی طرف کوئی اعتراض کرے گا
تو ہم آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر ایک کا جواب دے سکیں، بلکہ اگر ان کا کوئی جواب دے گا یا اگر دشمن مقابلے میں آئے گا، وہ ہم جیسوں کو نہیں دیکھا گا، وہ ان علماء کی طرف آئے گا، ان علماء کے مقابلے میں آئے گا۔ تو اس وقت مذہب تشیع، مذہب شیعہ کا جو چہرہ ہیں وہ ہمارے فقہاء ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں۔ اسی لیے علماء نجف میں سے ایک مجتہد، ان کے جملے کہا کہ جس نے بھی آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی کی مخالفت کی، اسی طرح رہبر معظم کی مخالفت کی، تو اس وقت پوری دنیا میں یہ مذہب کا چہرہ ہے، تو جس نے ان کی توہین کی اس نے مذہب شیعہ کی توہین کر دی، اس نے معصومین کی توہین کی، اس لیے کہ ہمارے مذہب کا چہرہ یہی ہے۔ دنیا جب دیکھتی ہے شیعوں کے علماء کون ہیں، وہ چھوٹے موٹے علماء کی طرف نہیں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں جو حوزہ علمیہ میں بیٹھے ہیں، جو قم و نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی کسی عالم کی مخالفت نہیں کرنا ہے، کبھی کسی مجتہد کی مخالفت کرنا یقیناً، یعنی اگر آپ دیکھیں علماء نے لکھا کہ مجتہدین کی مخالفت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ راستہ ہمیں معصومین نے بتایا، یہ طریقہ ہمیں معصومین نے بتایا۔ فرمایا ہماری غیبت کے زمانے میں فقہاء کی طرف رجوع کرنا، اپنا حلال حرام علماء سے سیکھنا۔ فرمایا یہ علماء اللہ کے دین پر امین ہیں، امانت دار ہیں، یہ خدا کے دین میں خیانت نہیں کرتے، باعمل تہجد گزار، نماز شب پڑھنے والے، دین پر عمل کرنے والے۔ آج ایک جاہل آدمی کہ جس نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، جس کو اپنے دین کا تعارف بھی نہ ہو، جس کو اصول اور فروع کا بھی پتہ نہ ہو، وہ کھڑے ہو کر 10 لوگوں کو اپنے ساتھ کر کے علماء پر لانتیں کرتے ہیں۔ آپ بیدار ہو جائیں، ایسے لوگوں کو کامیاب نہ ہونے دیں، لوگوں کو سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں، خود بھی علم حاصل کریں، اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر کوئی بد زبانی سے پیش آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بد زبانی سے پیش نہ آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ آپ اور ہمارا وظیفہ ہے۔ ہم علماء کا دامن نہ چھوڑیں، علماء کے دامن سے متمسک رہیں گے اس زمانے میں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علماء کے جو فرامین ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہمیں علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں دین کے واجبات سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ جو دعائیں ہمارے دلوں میں نہیں، پروردگار دلوں میں ہماری زبان تک نہیں آ سکی تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور انتظامیہ کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہم نے اس ماہ ذیقعدہ میں جو اس مہینے کے اتوار کی جو نماز ہے وہ سنتے جائیں، کیونکہ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ماہ ذیقعدہ میں اس مہینے میں، اسلامی مہینے میں اتوار کو ایک نماز پڑھنا ہے جو 4 رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، اس سے پہلے آپ غسل کریں گے اتوار والے دن، وہ دن میں پڑھنی ہے، رات میں نہیں۔ غسل کریں گے، غسل کے بعد وضو ہے، وضو کے بعد جو ہے نا پھر 4 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ والناس۔ یہ جو نماز کا طریقہ ہے 4 رکعتوں میں آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ آپ کو اس میں پڑھنا ہے۔ یہ ہر اتوار کو پڑھنا ہے، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے
اور ہم نے آج وہاں پہ ڈول پاک میں جو ہے اس نماز کو پڑھا بھی ہے، اور اس میں کافی لوگ ماشاءاللہ شریک تھے، تو ہم نے اجتماعی طریقے سے یہ عمل کروایا ہے۔ تو آپ حضرات اگر اگلے ہفتے وہاں تشریف لانا چاہیں تو 6:30 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے، آج بھی 6:30 بجے کا ٹائم تھا، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی یہی ٹائم ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے غسل کر کے آئیں، وضو کر کے آئیں، اور انشاءاللہ 6:30 بجے آپ پہنچیں گے تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ نماز پڑھیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمائے جو یہ دعا یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا، اس کی اللہ توبہ قبول کرے گا، اس کے رزق میں اللہ وسعت فرمائے گا۔ فرمایا جب وہ مرے گا تو اس کی روح ملک الموت آسانی سے قبض کرے گا، اور اس کی موت کے وقت اس کی موت آسان ہوگی، اور اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے گا اور روشن کر دے گا۔ یہ اس نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لہذا کوشش کریں کہ اس مہینے میں آپ اس نماز سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں معصومین کے ان بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔